بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، دیوالی کی چھٹیوں کے بعد پھر سے ہم اپنے تعلیمی سفر پر رواں ہوتے ہیں۔ ابھی آپ کے سامنے پنجم جماعت کی اردو بال بھارتی سے 11ویں نمبر کی نظم اللہ آبرو سے رکھے اور تندرست، یہ میں پیش کر رہا ہوں۔ اس نظم کو نذیر اکبر آبادی نے لکھا ہے۔ نذیر اکبر آبادی کی پیدائش کا سن 1740 عیسوی ہے۔ وفات کی تاریخ ہے 16 اگست 1830 عیسوی۔ ولی محمد نذیر اکبر آبادی دہلی میں پیدا ہوئے۔ اس زمانے میں دہلی کے حالات اچھے نہ تھے، اس لیے وہ آگرہ چلے گئے۔ دہلی کا معاملہ کچھ اس طرح تھا کہ چاروں طرف افراتفری کا ماحول تھا، بگاڑ تھا، لوگ معاشی پریشانیوں میں مبتلا تھے۔ اس افراتفری کے ماحول میں لوگوں کے لیے روزگار کا تلاش کرنا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ بڑے بڑے ماہر فنکار، شاعر، ادیب، علماء، فضلاء اور دیگر طبقے کے لوگ بھی جو بڑے اونچے درجے کے تھے، حالات سے مجبور ہو گئے تھے۔ انہی لوگوں میں نذیر اکبر آبادی کا بھی شمار ہے۔ وہ دہلی کے بگڑے ہوئے حالات کی وجہ سے آگرہ چلے گئے۔ یہاں وہ ایک مالدار شخص لالا بلاس رائے کے لڑکوں کو فارسی پڑھانے لگے، اور اس طرح سے فارسی پڑھا کر انہوں نے اپنے روزگار کا ذریعہ یا اپنا روزگار حاصل کر لیا۔ نذیر بڑے خوددار شخص تھے۔ انہیں تاج محل اور آگرے کے گلی کوچوں سے بڑی محبت تھی، اس لیے وہ زندگی بھر آگرے میں رہے۔ یہاں نذیر اکبر آبادی کی دو خصوصیات کا خاص طور پر ذکر کیا گیا ہے کہ وہ خوددار بھی تھے اور تاج محل اور آگرہ کے گلی کوچوں سے محبت کرنے والے بھی تھے۔ وطن کی محبت، جس مقام پر وہ رہ رہے ہیں، اپنی ضروریات پوری کر رہے ہیں، اسی کو اپنا وطن سمجھ کر اسی سے محبت اور وفا نبھاتے ہوئے انہوں نے اپنی زندگی گزار دی۔ ان کی زبان بڑی سادہ اور عام فہم تھی۔ انہوں نے ہولی، دیوالی، عید وغیرہ تہواروں پر بہت سی نظمیں لکھی ہیں۔ ان کی غزلوں اور نظموں کا مجموعہ کلیات نذیر کے نام سے چھپ چکا ہے۔ اس نظم میں شاعر دعا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو عزت اور تندرست رکھے، عزت سے اور تندرست رکھے۔ تندرستی اور عزت ہی دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے۔ نذیر اکبر آبادی عوام سے بہت محبت کرتے تھے۔ عام لوگوں کے لیے ان کے دل میں بڑی جگہ تھی، اور وہ انہی کے مسائل اپنی تحریروں کے ذریعے پیش کیا کرتے تھے۔ پیارے بچوں، یہ نظم اس مختصر تعارف کے بعد آپ کے سامنے میں ترنم سے پیش کر رہا ہوں۔ امید ہے آپ اس کو بغور سماعت فرمائیں گے اور کتابیں سامنے کھلی رکھ کر نظم غور سے سننے کے بعد خود بھی اس کو دہرائیں گے۔ جو بچے اس نظم پڑھنے کے اور گنگنانے کے فن میں ماہر ہیں یا دلچسپی رکھتے ہیں، وہ اس لے اور سر تال کے علاوہ کسی دوسری لے کے اندر بھی ترنم سے یہ نظم پڑھ سکتے ہیں، یا اس ترنم کو بھی اپنا سکتے ہیں جس میں نظم پیش کر رہا ہوں۔ تو پیارے بچوں، تیار ہو جائیے،
میں پڑھ رہا ہوں. اللہ آبرو سے رکھے اور تندرست. نذیر اکبر آبادی. نظم نمبر 11. جتنے سخن ہے سب میں یہی ہے سخن درست. جتنے سخن ہے سب میں یہی ہے سخن درست. اللہ آبرو سے رکھے اور تندرست. عاجز ہو یا حقیر ہو پر تندرست ہو. بے زر ہو یا امیر ہو پر تندرست ہو. قیدی ہو یا اسیر ہو پر تندرست ہو. مفلس ہو یا فقیر ہو پر تندرست ہو. جتنے سخن ہے سب میں یہی ہے سخن درست. اللہ آبرو سے رکھے اور تندرست. جتنے سخن ہے سب میں یہی ہے سخن درست. اللہ آبرو سے رکھے اور تندرست. آیا جو دل میں سیر چمن کو چلے گئے. بازار چوک سیر تماشے میں خوش ہوئے. بیٹھے اٹھے خوشی سے ہر ایک جا چلے پھرے. جاگے مزے میں رات کو یا خوش ہو سو رہے. جتنے سخن ہے سب میں یہی ہے سخن درست. اللہ آبرو سے رکھے اور تندرست. جتنے سخن ہے سب میں یہی ہے سخن درست. اللہ آبرو سے رکھے اور تندرست. ادنا ہو یا غریب تونگر ہو یا فقیر. یا بادشاہ شہر کا یا ملک کا وزیر. ہے سب کو تندرستی و حرمت ہی دل پذیر. جو تو نے اب کہا سو یہی سچ ہے اے نذیر. جتنے سخن ہے سب میں یہی ہے سخن درست. اللہ آبرو سے رکھے اور تندرست. جتنے سخن ہے سب میں یہی ہے سخن درست. جتنے سخن ہے سب میں یہی ہے سخن درست. جتنے سخن ہے سب میں یہی ہے سخن درست. اللہ آبرو سے رکھے اور تندرست. اللہ آبرو سے رکھے اور تندرست. اللہ آبرو سے رکھے اور تندرست. آمین یا رب العالمین.